اس لیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا تھا یا علی انا و انتا ابوا حوضہ الامہ. سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. اللہ اکبر. ہماری قبروں میں علی نے آنا ہے. اللہ جانے جس کو یقین ہے وہ تو دوسری تلقین پہ ہی آ جاتے ہیں. ایسے نا بھی آپ قبر بند کرتے ہیں، اس لیے شرعی حکم ہے کہ تعویذ قبر بند کر کے جلدی سے سارے جاؤ تاکہ مولانا صاحب وہاں پہ بیٹھ کے دوسری تلقین کریں. کہا اتنی جلدی کیوں کریں؟ کہا جیسے ہی قبر بند کرتے ہو میرے مولا کی کرسی آ جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ سلامت رہیں. تو جو ان کی محبت میں مرا وہ شہید ہے کہ نہیں؟ خالی اگر شہید ہوتا تو مرتضی مہدی چپ کر جاتا. سرکار فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات تائبا. کا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے توبہ پہلے کرتا ہے موت بعد میں آتی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اچھا ماتا طائبہ، ماتا شہیدہ. دیکھیں انہوں بچوں نے، ملک نے، فخر نے، اصغر نے، سارے بھائیوں نے جو بیچارے پردیس سے آئے ہیں، انہوں نے ایک اشتہار نکالا ہے. اس پہ انہوں نے لکھا مرحومہ مغفورہ، ہماری والدہ کہ جن کا انتقال ہو گیا آج ان کے 10ویں کا ختم ہے. یہ ساری طرف گیا نا، انہوں نے لکھا مرحومہ مغفورہ. یہ مغفور کسے کہتے ہیں؟ سرکار مصطفیٰ نے مسئلہ حل کر دیا اپنی امت کے لیے. سرکار فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. کا جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مغفور ہے. صحابی کہتا ہے مولا مغفور کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کہتے ہیں مغفور وہ ہوتا ہے مرنے سے پہلے جس کی بخشش ہو جائے. اللہ اکبر. آپ سلامت رہے. ہمارا کوئی مر گیا پہلے شہید ہے، پھر تائب ہے، پھر مغفور ہے. یار مغفور ہو گیا ہے. آپ سلامت رہے. بخشا ہوا ہو کے، یاد بھائی غور فرمائے، بخشا ہوا ہو کے مرتا ہے. کائنات عالم میں یہ علی مولا کی ولایت کا صلہ ہے کہ تمہیں توبہ کا موقع مل رہا ہے. ہائے ہائے. یہ ہمیں فخر ہے. ایک بندہ، اب میں مجلس شروع کرنے لگا جے تے تسا غور نہ گل سننی جے. اج میرے سورے دا بھی چیلم ہے تے میں 5:30 بجے پہنچنا ہے، لیکن سورا بعد چوں یہ جڑے وفادار دوست ہوندے نے وہ پہلے ہوندے جے. یہ ملک برادران نے ساڈے نال جڑی پرابندی اٹلی کیتی ہوئی ہے نا، تے میں سارا کچھ چھڈ کے تواڈے کول ایتھے بیٹھے ہاں تے میں کھوکھر صاحب نوں بھی پہلے پڑھاتا جے. میں بے شک گھروں نکل جاواں لیکن تانوں نہیں چھڈاں گا ملکو. لیکن ایک بات آپ سلامت رہے، آپ نے اس لفظ کو غور سے سننا ہے. میرے مولا کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا مولا اگر کسی کی زندگی گننی ہو کیا کریں؟ میرے امام کہتے ہیں گن لو. کہ نہیں، ہم لسان اللہ کی زبانی سننا چاہتے ہیں. میرے امام نے مسکرا کے کہا پھر سن ابو دجانہ انصاری. کہا سب سے پہلے مرنے والے کے سالوں کو گنا جاتا ہے، پھر مرنے والے کے مہینوں کو گنا جاتا ہے، پھر ہفتوں کو گنا جاتا ہے، پھر دنوں کو گنا جاتا ہے، پھر گھنٹوں کو گنا جاتا ہے، پھر منٹوں کو گنا جاتا ہے، آئے ہائے، پھر سیکنڈوں کو گنا جاتا ہے، پھر ہین کو گنا جاتا ہے. یہ ہین زمانے کی آخری حد کا نام ہے. آپ سورہ دہر پڑھے، حل اتا علی الانسان ہین من الدہر. ہین زمانے کی آخری حد کو کہتے ہیں. کہا ہین کو گنا جاتا ہے، ہین کے بعد سانسوں کو گنا جاتا ہے. کھڑا ہو گیا میرے مولا کے سامنے. کہا مولا
ہین پہ زمانہ ختم ہو گیا، بندے کو مر جانا چاہیے تھا، اب یہ سانس کیوں گنے جا رہے ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں یہ سانس تمہیں اقرار ولایت علی کی وجہ سے دیے گئے۔ جو شیعہ ہے وہ توبہ کرے، اور آخری سانس اس لیے باقیوں کو دیا جاتا ہے شاید کسی سانس میں اقرار ولایت علی کر لے۔ اوئے ہوئے 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 علی ولی یہ آپ نے سنا نا، یہ بندہ آخری سانسیں لے رہا ہے، کہندے ہو نا یہ بندہ آخری سانس لے رہا ہے۔ یہ جو آخری سانس ہے یہ محمد و آل محمد کی عنایت ہے، شاید کسی سانس میں ہائے اقرار ولایت علی علیہ السلام کر لے۔ دیکھیں موت برحق ہے، مر ساروں نے جانا ہے، تو مر تو جانا ہے تو کسی کے ہو کے مر جاؤ یار، مر تو جانا ہے تو کسی کے ہو کے مر جاؤ، آپ سلامت رہے۔ لے جی میں ایک جملہ آپ سے داد لینے کے لیے کہتا ہوں اور سبحان اللہ کریں گے۔ یہ مولا کا فرمان ذیشان موجود ہے کہ آپ اصحال ثواب کے لیے جب کوئی پھل دیتے ہیں نا، جیسے ان کے والدہ کے مرحومہ مغفورہ کے اصحال ثواب کے لیے مجلس ہے، آپ یہاں پھل دیں، کھانا دیں گے، کسی غریب کو لباس دیں گے، امام فرماتے ہیں یہ چیزیں اسے نہیں ملتی۔ بندہ پریشان ہو گیا، مولا ہم اپنے ماں باپ کے لیے کھانا پھل چیزیں دیتے ہیں، یہ نہیں ملتی۔ اس کے چہرے پہ مایوسی آئی، امام نے قریب بلا کے کہا آ تجھے بتاؤں پھر ملتا کیا ہے؟ مسکرا کے کہا تھا مولا کچھ ملتا بھی ہے؟ کہا تو یہاں مرنے والے کے اصحال ثواب کے لیے یہاں پھل دیتا ہے، اللہ بدلے میں جنت کے پھل عطا کرتا ہے۔ ہوئے ہوئے تو نے یہاں کسی کو کھانا کھلایا، اللہ بدلے میں جنت کے کھانے عطا کرتا ہے۔ تو نے غریب کو لباس دیا، اللہ بدلے میں حریر جنت عطا کرتا ہے۔ بندہ کہتا مولا اگر میں اپنی ماں کے اصحال ثواب کے لیے مجلس کراؤں اس کا بدل کیا ملے گا؟ میرا بیٹھا امام اٹھ کے کہتا خبردار، جو چیزیں پہلے بھیجتے رہے اس کا بدل ملے گا۔ مجلس حسین ایسے ہی جا کے یہ جو مجلس حسین ہے یہ بے عین ہی جا کے ملتی ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا پہلی چیزوں کا نعم البدل ملتا رہا، مجلس حسین بے عین ہی کیوں مل رہی ہے؟ میرے امام کہتے ہیں اللہ نے کہا جو پہلے بھیجتے رہے اس سے بہتر میرے پاس تھا، لیکن ذکر حسین سے بڑھ کر یہ آپ ذکر حسین بھیجے، ہائے ہائے جو مولا حسین کا ذکر بھیجے گا اس سے بڑی عظیم عبادت کیا ہے؟ اب قرآن کہہ رہا وَلَعِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او مُتْتُمْ، قرآن کی آیت پہ بولو میں راضی ہو جاؤں گا۔ کہا اگر تم قتل ہو جاؤ، اگر تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے، دو ہی چیزیں نا، یا بندہ اپنی موت مر جائے یا اسے قتل کر دیا جائے، یہ قرآن کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، قتل ہو جاؤ یا موت آ جائے، لیکن اللہ نے مالک ہو کے قادر ہو کے خالق ہو کے شرط رکھی ہے کیا؟ فی سبیل اللہ، شرط یہ ہے اللہ کی سبیل پہ مرنا، اللہ کی سبیل پہ مرنا۔ پالنے والے تیری سبیل پہ مر جائیں اجر کیا دے گا؟ سورہ آل عمران ہے لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کہتا ہے سبیل الہی پہ تم مر جاؤ، مغفرت بھی تمہاری، رحمت بھی تمہاری۔ آپ قرآن کی آیت پہ بولے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ کس پہ مرو؟ سبیل پہ مرو، سبیل پہ مرو، مغفرت بھی تمہاری، رحمت بھی تمہاری۔
میں انہاں دے سارے بھراواں بھی جاننا وا انہاں دی والدہ محترمہ ولایت علی علیہ السلام نو مکمل طور تے قائم کرن والے سن تے میں ہن ذمہ داری نہ قرآن دی آیت دا ترجمہ کرن لگا جے قرآن کہتا ہے تم قتل ہو جاؤ تمہیں موت آ جائے شرط کیا ہے فی سبیل اللہ اللہ کی سبیل پہ مرنا میرے مولا سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے میرے امام کہتے ہیں اما السبیل فی کتاب اللہ ہے ہوا علی ابن ابی طالب اللہ اکبر اللہ اکبر اور سبیل لقب ہی میرے مولا علی کا ہے یا رسول اللہ سبیل لقب میرے مولا علی کا ہے چلو کیونکہ برادریاں ہوندیاں نے بندے شیعہ سنی سارے آئے ہوندے نے میں وہ خطیب ہوں جو ہر مذہب کے لیے پڑھتا ہوں اہل سنت کہتے ہیں سبیل سے مراد اللہ کا راستہ ہے ہم کہتے ہیں سبیل سے مراد علی ہے ایسے ہی ہے نا میں اے بھی مان لیا کہ سبیل تو مراد اللہ دا رستہ جے میں بینک کے چی میں سپیکر دے پہ آخدہ جے کہ سبیل سے مراد اللہ کا راستہ جو اہل سنت بیٹھے ہم نے مان لیا کہ سبیل سے مراد اللہ کا راستہ ہے لیکن ایک حدیث تسی بھی منو کہ سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا زمین پہ کوئی چلا ہی نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو وہ ابو ذر روایت کرتے ہیں مجھے محمد مصطفیٰ نے کہا ابو ذر ساری خدائی ایک طرف جاتی ہو علی تنہا ایک راستے پہ جاتے ہو کہا علی کی پیروی کرنا علی کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے اب کان یہاں سے پکڑو یا یہاں سے اور سبیل کل بھی علی تھا السلام علیکم واٹ از ایم یو آپ سلامت آپ سلامت رہے تو سبیل میرا مولا آپ سلامت رہے آپ کو مولا زندگی عطا فرمائے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ کو مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے علی علیہ السلام دا نا لینا 70,000 قرآن دے ختم دا ثواب ہے اور 70,000 قرآن دا ثواب اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ میرے مولا علی دا نا صدق کے دل سے ایک مرتبہ لینا 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ہے جو جعفر صادق نے خود پڑھے ہو اوئے ہوئے 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 تیرے میرے پڑھے ہوئے نہیں میرے مولا صادق علیہ السلام کے خود پڑھے ہوئے قرآن اللہ جانے اس زبان کے جو لسان اللہ ہے ہن علی دا نا لینا کنا ثواب ہے ایک دفعہ دسو سبیل کون ہے مولا علی بزرگوں میں روایت پڑھا سارا بینکا چیمہ میرے ہتھی بھی پہ جائے نا تے پرواہی کوئی نہیں اگر میں سورہ فرقان دی 27 نمبر آیت پڑھا تے تسا سبحان اللہ نہ کیتا نا تے دکھ لے کے جاواں گا سورہ فرقان تے اصغر صاحب 27 نمبر آیت اللہ کہہ رہا ہے یوما یعز الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اللہ کہتا ہے قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے محمد کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا اوئے ہوئے 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 کاش میں نے تسی جیو علویاں تسی جیو قیامت تک جیو لیکن جیڑا وڈا ولایت دا جملہ ہے میں ہاتھ بن کے سارے علوی بیٹھے ہو یا غیر برادریاں بیٹھی ہیں نعرہ بینک چیمے تو لگنا ہے آواز بین الحرمین امر اندے کرنا تک جانی چاہی دی جتنا جتنا ماما نادے علی پڑھ کے دودھ پیوایا ہے پوری سینے دی قوت لا کے دوے بازو بلند کر کے نعرہ ہے
سلامت رہیں. ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے محمد کے ساتھ علی کو مانا ہوتا. یار علی دی ولایت مرو. میں ایک پیغام دینے لگا ہوں کیونکہ مجھے اتنی دور سے بلایا انہوں نے اسی لیے. میں جنازے تے بھی پہنچنا سی، میں سندھ سا، ورنہ جنازہ میں آپ پڑھتا. کیونکہ مولا دی ولایت اللہ کوئی ہوئے ہو جیسے جان بھی حاضر تھے میری. ایسے ہی ہے جناب. مولا توانو صحت و سلامتی عطا فرمائے. پڑھا میں تم ایک اور گل دساں. ویسے جنازہ پڑھیا جائے گا سارے دا، پڑھیا سارے دا جانا ہے. خدا دا نا جے علی دی ولایت نال پڑھنا. دلیل پہلے سن لو پھر میں نہ بے شک اگری نہ کرنا. دلیل میرے کو وڈی جے. جنازہ پڑھنا علی کی ولایت کے ساتھ، اور جس کے جنازے پہ علی ولی اللہ نہیں پڑھا گیا اس کی قبر میں علی کیا کرنے آئیں گے؟ بھئی علی دی گواہی دیو نا. بھئی علی ولی ہے نے کہ نہیں ہے نے؟ ہے نے نا. تے گواہی دیو. اذان چ نہیں دین دے؟ تھوڑی مہربانی دینا چاہیے نا. تے جیڑا علی دی ولایت مرے گا موڑے ادھے ہی ہلائے جان گے، اور کسی دے نہیں. موڑے ہلا کے کی کہن دیو؟ سن بھی پکی گل ہے. جیڑا علی دی ولایت مر گیا انہوں موڑے ہلا کے تسی اپنی والدہ نو آکھیا نا سن بھی سمجھ بھی. لو جی پیغام سمجھ گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے والدہ کا کندھا ہلا کے کہا اماں جی سنو بھی سمجھو بھی. ہم نے پورے گجرا والے کو بتایا آؤ دیکھو جو علی کی ولایت پہ مر جائے اسے مر کے بھی ہذیان نہیں ہوتا. اوئے ہوئے جب محمد مصطفیٰ کے امتی کو ہذیان نہیں ہوتا محمد کو ہذیان کیسے ہوگا؟ تھوڑی زندگی ہوئے. آپ سلامت رہیں. آپ سلامت رہیں. ہونی اتے نماز ہوئی نا، اتے نماز ہوئی تھلے ختم پڑھیا قبلہ آکے تسا پیش امام رکھے نا. لو جی میں ایک آیت اور پڑھنی ہے تے بندے اگر چپ کر کے بیٹھ گئے تو اسی بھی مولا کو خیرات نہیں منگی. مول صاحب نے آکے تھے ختم پڑھیا پوری پڑھیں گے بے فکر ہو جاؤ. جب رک جی گئے تو تھوڑے کو پوری پڑھ کے جاؤں گے تو ٹینشن نہیں لینی. میں ساری زندگی صرف یاریاں ہی نبھائی ہیں جی. پیسے میرے مولا نے لندن 20 سالہ چنے دیتے نے آئی فون دا فرینچائز ہولڈر جے. میرے اپنے 4 ہوٹل جے لندن 150 بندہ تو میرے کو ملازم جے. ٹینشن نہیں لینی. پیسے نہ کوئی ایشو نہیں گا. محبت پیار محبت کرنے لے یار دوست نے نا. بیلی جو ہے میرا بھائی ظفر تو پھر آنا پہندا نا بس تگڑے ہو کے سننا. تسی پیش امام کیوں رکھے ہیں اپنے کو؟ مول صاحب کیوں رکھے نے؟ تاکہ اے بچیاں دی تربیت کرے. ہیں جی نا انہاں نو نماز روزہ دین سکھاوے. انہاں نو سمجھاوے کہ مجلس وچ بولی دا نہیں، مجلس وچ کھپ نہیں پائی دی. اے مولوی صاحب دا کام ہے تانوں دسنا. مجلس پیار نہ سنی دیے. 14 معصومین پنجتن پاک دین سکھانا. تسی بچہ بھیجیا ہوتے مول صاحب کو. مول صاحب نے پہلی گل کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولتے. ہیں جی جیڑا ایک جھوٹ بولے پائے نا 40 دن دعا قبول نہیں ہوندی نا. لو جی تواڈے پیش امام نو پتہ ہے اے جیڑا اتے نماز پڑھاندا ہے کہ بینکیاں دا کیڑا ملک نماز دے ٹائم مسیتے آندا ہے، کیڑا کسی دی دکان تے بہندا ہے، کیڑا چونک وچ کھلوتا ہے. انہوں سارا پتہ نا. تے میرے والے نو میرا پتہ تے تواڈے والے نو تواڈا پتہ جے. میں اپنی گل کرنا. میں مر گیا میرا پیش امام آیا انہوں پتہ سی کہ میں کہو جے ہاں. تواڈے والے نو تواڈا پتہ تسی کہو جے ہو. اے پیا جے میں جیڑا میں جانتا سی نا میری اچھائیاں برائیاں جانتا سی او میرے جنازے رو تیار کھلو گیا. چھاتاں ہو گئیاں، درود و سلام ہو گیا، اللہم اغفر للمومنین ہو گیا. جیڑا کہندا سی نا جھوٹ نہیں بولنا. میں جان کے پنجابی وچ پڑھدا پیا جے. جیڑا کہندا سی نا جھوٹ نہیں بولنا او جنازے میرے تے آ کے کی کہندا اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر من ظلم بے. جیڑا جاندا سی جھوٹ بول کے کہندا جے اللہم
انا لا نعلم منہ الا خیر، جنہوں میری برائیاں دا پتا سی وہ بھی کہتا پالنے والے اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں یہ خیر پر ہے، یہ خیر پر ہے۔ اور میرے مولا سے پوچھا گیا یہ خیر کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں خیر ہی علی کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر، خیر ہی آپ سلامت رہے۔ تو پھر تھوڑا جا توجہ کرنا، بس تھوڑی زیادہ نہیں، صرف تھوڑی جی توجہ چاہیے۔ موت بڑی سخت جی، شیخ ہلی کو نہ، علامہ ہلی کو نہ بندے آگے آگے کہنے جی موت دی سختی دے بارے دسو۔ انہوں نے نا مل دے کپڑے نو نا بیری دے درخت دے پا کے کھچیا، وہ جب کھینچتے ہیں نا اس کا ذرہ ذرہ نکل آتا ہے۔ انہوں نے کہا جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے جسم تار تار ہو جاتا ہے، بندے کمن لگ گئے۔ انہوں نے کہا کچھ اور دسو۔ شیخ ہلی نے اپنی کتاب الفین چ لکھیا کہ زندہ بندے دے گوشت نو کینچی نال کٹیا جائے، ڈرانا نہیں سمجھانا مقصد ہے۔ زندہ بندے دے گوشت نو کینچی نال کٹیا جائے، جتنی درد ہوتی ہے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے ایسی تکلیف، بندے کانپنے لگے۔ کچھ اور شیخ علی نے جو جو مولا کے فرمان تے بتائے، کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، ہاں ایک کام کرتا ہوں، اپنے وقت کے امام سے استغاثہ کر لیتے ہیں۔ بھئی ریت امام زمانہ بیٹھے ہیں نا، جو امام کہہ دیں گے وہ تمہیں پہنچا دوں گا۔ استغاثہ کیا شیخ ہلی نے، یا حجت القائم، سو گئے، خواب دیکھا۔ عالم خواب میں امام نے کہا ہلی پریشان کیوں ہے؟ کہا آپ کی ریت نے موت کی سختی کے بارے میں سوال کیا، یہ سارا کچھ بتا دیا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ میں ویکھنا ان کیڑا بندہ چپ رہندا ہے۔ میں تہاڈا امتحان لینا پڑے، ہمسائے نو آکھو کہ میرا ہاتھ پھڑ لے، حافظ صاحب دے پتر نو میں داد نہیں دینی، جے مولا مینوں توفیق دیتی تو میں ہاتھ چھڑا لاں گا، نہیں تو مولا کو دعا منگاں گا۔ ایسے ہی نہ جناب۔ انہوں نے کہا جی مل دا کپڑا سارا کچھ سارا تو آندا، تو اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن پڑھا؟ میرے مولا نے کہا قرآن پڑھا؟ ہلی کہتا ہاں مولا پڑھتا ہوں۔ کہا سورہ یوسف پڑھی ہے؟ ہاں مولا پڑھی ہے۔ یوسف اور زلیخا کا واقعہ پڑھا ہے؟ جی مولا پڑھا ہے۔ میرے امام نے کہا بتا کیا تھا؟ کہا زلیخا نے مصر کی عورتوں کو اکٹھا کیا، سب کے ہاتھ میں سیب تے ایک ایک چھری پھڑائی، پتہ نا سارے انو واقعہ موجود ہے نا، چھری پکڑائی۔ کہا جیسے ہی میں یوسف نبی کو لے کے کمرے میں داخل ہوں تم نے اسے کاٹنا ہے۔ کہا ہاں مولا۔ فوراً میرے مولا نے کہا ہلی بتا، جیسے یوسف نبی کمرے میں آئے کیا ہوا؟ کہا جیسے مصر کی عورتوں کی نظر یوسف نبی کے چہرے کے نور پہ پڑی، کاٹنا سیب کو تھا، کاٹ انگلیوں کو دیا۔ میرے امام نے فوراً کہا ہلی مصر کی عورتوں کو اپنی انگلیوں کے کٹنے کا پتہ چلا؟ کہا نہیں۔ کہا وجہ کیا؟ کہا مصر کی عورتیں یوسف نبی کے چہرے کے نور میں اس قدر محو ہو گئی انگلیوں کے کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میرے امام زمانہ کہتے ہلی سن، جب کوئی مومن یا مومنہ مرنے لگتا ہے ہم 14 سرہانے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم 14 سرہانے آ جاتے ہیں۔ وہ مرنے والا ہمارے چہروں کے نور میں اس قدر محو ہو جاتا ہے اسے روح نکلنے کا پتہ ہی۔ تے ہن سوچ سمجھ کے اگلا جملہ سننا۔ قرآن شیعہ سنی تو نہیں پائی جان، ساڑھے کو شیعہ سنی سارے پائی بیٹھے نے، لیکن سانو حق کے شیعہ نو کہ اپنے امام دے مطابق تفسیر قرآن کرن، باقیہ نو حق کے کو اپنے امام دے مطابق کرن۔ ایویں ہے نا، جیڑا علی دی محبت تے مریا او شہید، تے جیڑا علی دے بغض تے مریا
जहन्नमी लानती बैंके वाले अज तुहाडी नहीं मननी। किसी ने जहन्नमी किसी ने लानती आख्या, मैं कुरान के दरवाजे पे जाता हूँ, कुरान तू बता जो अली के फजाइल में शक करे तू उसे क्या कहता है। ओए होए होए, मैं रिवायत पढ़ा तो सारा बैंका मेरे हथी पै जाए, अगर मैं कुरान की आयत पढ़ा तो सुबहान अल्लाह हक बनता है। जब मैं कुरान के दरवाजे पे गया मैंने आयत का शान नज़ूल पढ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम बजाते खुद सहाबी नहीं सरकारे दो आलम 7 बंदों के टोले के पास से गुजरे, उनमें से कुछ बंदे मेरे मौला अली के फजाइल में शक कर रहे थे। सरकारे दो आलम रुके कि मैं इन बदबख्तों को हिदायत करूं कि अली के फजाइल में शक नहीं करना। ये कहे कि मुस्तफा रुके, अभी बोलने का इरादा कर रहे थे, जनाब जिब्राइल सूरह नमल की 80 नंबर आयत लेके आया। सूरह नमल 80 नंबर आया, इन्नका लाओ तुस्मयुल मौता फलाओ तुस्मयो सुम्मत दवा। हबीब मोहम्मद अल्लाह कह रहा है रहने दे, इन मुर्दों को क्या सुनाना। होए 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 होए, और जिदा हाथ है वो तो चाहे बोलो हैदरी। रिवायत नहीं, सूरह नमल 80 नंबर आयत, आयत दा शान नज़ूल 3 कैमरिਆਂ ਦੇ सामने दसिया जे। इन्ना कला तुस्मयुल मौता, मेरा हबीब रहने दे, मुर्दों को क्या सुनाना। खड़े मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने है, और नमाज पढ़ रहे, कोई खड़ा है सांसें ले रहे, जिंदा हैं तो खड़े हैं। कुरान क्या कह रहा है, ये क्या है, मुर्दे। अगली गल भी सुनो, वला तुस्मयो सुम्मत दवा, हबीब रहने दे, बहरों को क्या सुनाना। बा हुण राजी रहना, जेड़ा अली दे फजाइल ते शक करे, जल्दी होवे ते उत्ते मसीह ते कुरान आ सकता जे, नहीं तो इंटरनेट ते खोल लो। सूरह नमल 80 नंबर आयत में पढ़ी जे, घना जाके देख लेना। जेड़ा अली दे फजाइल ते शक करे, कुरान कहता है वो मुर्दा। ते बैंके वाले हो, मुर्दे नू हथ लाओ। मुर्दे नू हथ लाओ ते गुस्ल वाजिब। मैं रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान दी आयत पढ़ी जे, जेड़ा अली दे फजाइल ते शक करे ओ मुर्दा। तो फिर आज के बाद सोच समझ के मुनकरे विलायत अली से तुसी तलकीन कदी सुनी है? तलकीन सुनी है ना? तुसी ना लैंदे हो, बस मैं अपना ना लेना। इस्मा इफ़हम, इस्मा इफ़हम या मुर्तज़ा महदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन। ते जेड़ा बंदा खलोता होएगा, मोढे लांदा है, ये सारा कुछ करन तो बाद तुसी कहंदे हो अफाहिमता या मुर्ता, फिर मोढे लांदा है। इदा तर्जमा की है अफाहिमता, इदा तर्जमा है समझ तो गया है। तुसी अपने मुर्दे नू ना पहले उहदा नां नू लैके सारियां गल्लां दस के ना इंज हिला के ओ समझ ते गया है। नहीं कोई गल नहीं, समझा के गल कर लेने। अफाहिमता या फुला बिन फुला, फुला फुला के बेटे समझ गया है। मेरे मौला से किसी ने सवाल कर दिया, मौला हम जो से कंधा हिला के कहते हैं फलां फलां समझ तो गया, वो जवाब देता है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो तुम्हें जवाब देता है, तुम्हारी बसारत जो है और बसीरत जो है वो उसे सुनने के काबिल नहीं। का मौला कहता क्या है? का जब तुम कहते हो ना समझ तो गया है, नीचे से आवाज दे के कहता हाँ हाँ मैं हकीकत अली जान चुका हूं, अब तुम भी करारे विलायत अली कर लो।
اوکے غور فرما رہے ہو کہ نہیں فرما رہے؟ تو پھر علی دی محبت کنی ضروری ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو علی کی ولایت لے کے مرا قیامت تک قبر میں پڑا رہے، کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ لو جی شیعہ سنی سارے 1928 دے وچ صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری دے قبر مبارک تے آیا پانی عراق دے بادشاہ دے خواب چاہے، انہوں نے کہا جی میری قبر میں پانی آتا ہے، یہاں سے میری قبر کو منتقل کرو۔ اس نے علماء کو اکٹھا کیا، 127 ملکوں کے مسلمان جو ملک تھے نا ان کے سربراہوں کو بلایا گیا، آؤ جی ہم نے صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا جسد پاک نکالنا ہے۔ نظام دکن علیہ حیدرآباد لے آنے تصویرہ بھی لائیاں جے، حیدرآباد میں تصویریں بھی موجود ہیں سرکار جابر ابن عبداللہ انصاری کی جسد پاک کی۔ جب 1400 سال بعد قبر کھولی گئی، کفن بھی میلا نہیں تھا، تو پھر مرتضی جملہ کہے اور جن کے غلام ایسے ہوں آقا کیسا ہوگا۔ ہوئے 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 بھئی ہم نے مر کے شہید ہونا ہے کدی وجہ نال؟ مولا دی وجہ نال۔ بھئی جس کی محبت میں مر کے ہم اپنی موت کو شہادت میں بدل رہے ہیں، اگر وہ خود مر گیا تو ہماری شفاعت کون کرے گا؟ قبلہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ما کانا لنفس ان تموتا الا باذن اللہ، کسی نفس کو موت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ، تگڑے ہو جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم سوتے ہو نا تمہارا نفس تمہارے جسم سے نکل جاتا ہے۔ یہ جسم نمی گل خدا دا نہ جے اینو ضائع نہ کرنا، جسم نفس کی کائنات ہے، یہ جسم کائنات ہے۔ جب آپ سوتے ہیں نا یہ پڑھیے کائنات زمین پہ، نفس نکل گیا کدھر جاندہ ہے؟ عالم نفوس میں۔ عالم نفوس کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، کروڑوں اربوں میل دور عالم نفوس میں جاتا ہے، وہاں چلتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے۔ اور بینک والے کدی خواب نہیں ویکھیا؟ ویکھے نا گلاں کر دے ہو نا، بول دے بھی ہو، اور جوان محسوس بھی کرتے ہیں۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں نا، آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، کوئی آپ نے وہاں محسوس کیا، اس کا نتیجہ آپ کو یہاں مل گیا، ایسا سمجھ لگ رہی نا آپ کو میری بات؟ یعنی محسوس بھی کرتے ہیں۔ اب نفس ہے عالم نفوس میں، کائنات پڑی ہے زمین پہ۔ اگر کوئی مچھر کوئی کیڑا میرے نفس کی کائنات پہ حملہ کرے، کروڑوں میل دور رہ کر بھی میرا نفس اپنی کائنات پہ حاضر بھی ہے۔ یار غور فرما، دور بھائی اے مچھر آوے اینج ماردہ، مچھر گیا، مکھی بیٹھی اینج کیتا اڑ گیا، کسی مخبر نے خبر دی؟ کسی نے خبر دی کہ تیری کائنات پہ حملہ ہو گیا؟ نہیں نا، کروڑوں اربوں میل دور رہ کے بھی تیرا اور میرا نفس اپنی کائنات پہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ اللہ جانے وہ کیا ہوگا جو نفس رسول بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے۔ تو پھر آبد کے بعد نہ کہنا علی کیسے مدد کریں گے، علی نفس رسول ہے، کائنات پہ حاضر بھی ہے۔ آپ سلامت رہے۔ نہیں ہن تگڑے ہو جاؤ، نتیجہ دین لگا جے میں، نتیجہ دے کے تے ہن بھائی اصغر بھی راضی، دیوانہ صاحب بھی، ظفر بھی، سارے راضی، تابع دارہ۔ میں مسائب بھی پڑھنا 10 منٹ میں لگ جانے نے، لیکن میں گل بڑی ضروری کرنی۔ موت کس کے لیے بھائی جان؟ نفس کے لیے۔ روح واسطے موت نہیں،
کیوں؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی ما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ کہتا ہے یا آپ کے رسول آ کے تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں کہہ دو روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں روح کا قلیل علم دیا ہے۔ کتنا؟ قلیل۔ کوئی دسے مینوں کہ روح کی ہے، دسو روح کی ہے؟ روح امر ہے بھئی، روح امر الہی ہے، اس کا علم قلیل ہے۔ جب سارا زمانہ مل کے روح کی تعریف نہیں کر سکتا جو امر میں سے تھوڑا ہے، تو پھر زمانے کے ناسمجھ مولوی کو کیسے پتا چل گیا کہ اولے الامر کیا ہے؟ بس آپ سلامت رہے، جلدی سے میں۔ اور نفس کے لیے موت ہے، آخری بات ہے جی، نفس کے لیے موت۔ بسم اللہ۔ ہر نفس نے مر جانا ہے، پکی بات ہے۔ انہوں نے آخری گل تے بندہ بے توجہی کرے تے زیادتی ہے کہ بندہ گھنٹہ پڑھ کے صرف آخری گل تے منت جے۔ ہر نفس کے لیے موت، پکی گل ہے، سوچ لینا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا نا ہر نفس کے لیے موت ہے۔ حجاب وحدت میں زلزلہ آیا، میرا حبیب میں نے اپنے منشور قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہا میرے پالنے والے، میرے مالک، میرے خدا، تو نے اعلان کر دیا، اب کیا چاہتا ہے؟ حجاب وحدت سے آواز آئی، محمد اہتمام کر ایک بستر کا، میں نے کسی سے اس کا نفس خریدنا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اب میں نے کسی سے اس کا بستر رسول سجا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کسی نے نفس بیچا، کس نے بیچا؟ مولا علی علیہ السلام نے۔ پیر آگے نے انہا دانا میرا جانا، لیکن میرے پاسے دیکھنا، بسم اللہ۔ مدن بخاری نوری اچ گولی ماں، آپ سلامت رہے، انتہائی بزرگ، انتہائی بزرگ۔ اب خدا کے لیے غور فرمانا، خدا کے آخری گل، بالکل آخری گل، ایمن کا بستر سجا، میں نے کسی سے اس کا نفس خریدنا ہے۔ بستر سجا، بھئی علی علیہ السلام کے نفس کا مالک پہلے اللہ نہیں تھا؟ تھا، پہلے بھی اللہ تھا، پالنے والے، اب کیوں خریدا؟ کہا میں دنیا کے جاہلوں کو درس دینے لگاؤں، علی کا نفس خرید کے میں نے کہہ دیا اب یہ علی کا نہیں رہا۔ ہائے ہائے ہائے، علی کا نفس کیا ہے؟ نفس اللہ، اللہ کا۔ اللہ نے کہا میں نے علی کا نفس خرید کے اپنا کر لیا۔ تا زمانے کے نا سمجھ لوگوں، آج کے بعد علی کو مردہ کہنے سے پہلے سوچ لینا، اگر تم نے علی کو مردہ کہا، نفس اللہ کو۔ اب سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا غریب کسے کہتے ہیں؟ مولا غربت کیا ہوتی ہے؟ ماں کے سال ثواب کی مجلس، مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ میرے مولا علی سے ابو دجانہ نے پوچھا تھا، مولا غریب کسے کہتے ہیں؟ غربت کیا ہوتی ہے؟ علی رو کے کہتے ہیں، اگر غریب اور غربت اکٹھی ایک گھر میں دیکھنا چاہتا ہے نا، کبھی اس گھر میں چلا جائیں جن چھوٹے بچوں کی ماں جوانی میں مر جائے۔ اجرکم اللہ۔